IR is both theory and application. It is both theory and application. So we have to keep in mind that not only we have to understand the theory, but also its application. Now, how can we apply theory if we do not understand it? And when we understand it, so we can then apply it, but we apply on what? We apply on current affairs, politics, economics, culture, environment, and other dimensions of our international relations. So 2 points have to be kept in mind. आपने जहन में जो है 2 बातें रखनी है. एक तो आपने थियरी को समझना है कि भाई ये थियरी जो है क्या. फिर उसी थियरी को आपने मिलाना है किसी सियासी बात पे, इक़्तिसादी बात पे, या फिर किसी सकाफ़ती बात पे, या किसी माहौल के साथ इसका कोई रिलेशन हो. तो दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. एक तो ये ज़रूरी है कि आपको थियरी आती भी है कि नहीं. जब आपको थियरी आती है फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो वी विल बी हैविंग अ टू pronged approach. Can you write two-pronged approach? Understanding theory and its application. Understanding theory and its application. First we understand the theory and then we apply it. But how can we apply it? If we understand politics, economics, culture and environment, and we understand theory as well, both the things. So let us once again understand this process. Two-pronged approach. Two-pronged approach means that we understand the theory. Theoretically, what does it say? हमें नज़रियाती तौर पर उस चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि IR की जितनी भी थियरीज़ है तो ये प्रिज्म है. प्रिज्म ये जो है गॉगल्स है, ग्लासेस है. अब मैं ये ग्लास लगाता हूँ, मुझे एक चीज़ नज़र आती है, कोई दूसरा लगाता हूँ दूसरा नज़र आता है. तो मुख्तलिफ एक चीज़ को मैं मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ, मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ. चीज़ वही है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA, मिडल ईस्ट, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, वही चीज़ है. वही सऊदी अरब है, वही ईरान है. रियलिस्ट देखेगा तो उसके कंक्लूजन्स एक जैसे होंगे, लिबरलिस्ट देखेगा तो उसके कंक्लूजन डिफरेंट होंगे. तो आपने ये देखना होगा कि यार जो ग्लासेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ देखने के लिए, चीज़ तो वही एक है. मैं ग्लासेस का रंग चेंज करता हूँ तो वही चीज़ मुझे डिफरेंट नज़र आती है. ये IR की बहुत मुसीबत है, क्योंकि एक थियरी तो है नहीं, अब बाकी साइंस है. इस वजह से इसको पॉजिटिविज़म जो है, एक सेंटेंस है पॉजिटिविज़म. पॉजिटिविज़म ये है कि भाई इंसान जो है वो भी ऑब्जेक्ट की तरह है. मतलब ये कप है, ये कप है, तो इस कप को आप जिस तरह देख रहे हैं, मैं जिस तरह देख रहा हूँ, एक ही कप है बस, कोई इतनी ज़्यादा कहानियाँ नहीं है. लेकिन इंसान बहुत फजूल चीज़ है. इंसान बहुत पेचीदा, बहुत गंदा, बहुत प्यारा, अजीब किस्म की एक चीज़ है. आप एक इंसान है, आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, दूसरा कहते हैं ये तो बहुत बुरा है. वही एक इंसान होता है. तो यही हाल जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी है. वही पॉलिटिक्स, वही इकोनॉमिक्स, वही कल्चर, वही इन्वायरमेंट, ठीक है. लेकिन
مختلف نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کس کا سنوں، کس چیز کو کس طرح اپلائی کروں. لیکن ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لبرلزم سے. لبرلزم ہمارے پاس گلاسز ہے، ہم لبرل بن جاتے ہیں اور پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پازیٹیوزم جو ہے یہ ایک بہت خطرناک قسم کی تھیوری ہے کہ یار جس طرح آپ یہ پریڈکشن کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملے گا تو پانی بنے گا. اب اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. کیمسٹری ہے، نیچرل سائنس ہے، ایگزیکٹ سائنس ہے، 100% صحیح بات ہے، کوئی دوسری رائے اس میں ہے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیوزم. اس اپروچ کو، یا انسان کو بھی اس طرح ہونا چاہیے. لیکن انسان کدھر ہوتا ہے؟ انسان ہے اتنی پیچیدہ چیز، اس وجہ سے آیار میں اتنی زیادہ تھیوریز ہیں. وہی انٹرنیشنل پالیٹکس، اکنامکس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کتنے گلاسز ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. سو وی اسٹارٹ وتھ 1 گلاس اینڈ دیٹ از لبرلزم. اب اس کا جو کمپیریٹیو تھیوری ہے، کمپیریٹیو انالیسس کے لیے، سو دیٹ از ریئلزم. اب ریئلزم از ٹرپل ایس. ریئلزم سمپلی جو کیا ہے، ٹرپل ایس ہے: اسٹیٹ، سروائیول، سیلف ہیلپ. ریئلزم آگے پیچھے جاتا نہیں ہے. اسٹیٹ، سروائیول اور سیلف ہیلپ. اسٹیٹ مسٹ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اسٹیٹ پہ. اور اسٹیٹ کے سروائیول جو ہے مسٹ ہے، اسٹیٹ ضرور سروائیو کرے گا. اینڈ کس طرح سروائیو کرے گا؟ سیلف ہیلپ، اپنے مدد آپ، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. تو آپ نے یہ تھیوری بنا دی کہ جی اسٹیٹ ضروری ہے، سیلف ہیلپ ہے، سروائیول ہے. ٹھیک ہے. پاور پالیٹکس ہے، وار ہے، ہیومن نیچر از ناٹ گڈ. یہ تمام ملتی جلتی چیزیں. انسان کا نیچر جو ٹھیک نہیں ہے، انسان سے ڈرو، انسان مارے گا تمہیں. اپنے بچاؤ کی فکر کرو، لیکن آپ نے خود بچنا ہے، کوئی اور آپ کو نہیں بچائے گا. اب یہ ریئلزم ہے، حقیقت پسندی ہے. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں یار اس طرح بھی نہیں ہے. پاکستان کو بچائے گا، سعودی بچائے گا، جی ایران آئے گا ہمیں بچائے گا، مسلم امہ ہے، اور جی ہمارے بھائی ہے اور ہمیں بچائیں گے، چینی بھائی ہے، چین آئے گا ہمیں بچائے گا. تو پھر ہمارا گیئر چینج ہو گیا، گلاسز ہم نے چینج کیا. یار یہ بھی ممکن ہے، کیوں اتنا بندہ ٹینشن لے لے؟ اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ریئلسٹ بندہ ہمیشہ ٹینشن ہی ہوتا ہے. ریئلسٹ جو ہے ٹینشن لے گا بھائی مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنا کام خود کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا. لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں یار مت ڈرو، ٹھیک ہے، بھائی چارہ ہے، ہمارے جو ہے نا بھائی بہن ہے، تو آپ کو بچائیں گے. تو ریئلزم پہ سیف IR ڈیجیٹل بک پہ دیر آر a lot of information. So I will focus today more on liberalism. Now, liberalism is the opposite of realism. Liberalism comes from libre. Libre means free, freedom. اب اسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے، پریزن ہے، سروائیول ہے، بندہ بہت ڈر جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. پاور پالیٹکس، اوکے، وار، ڈیٹرنس، نیوکلیر پاور، میرے پاس جو ہے نا اسلحہ ہونا چاہیے کیونکہ لوگ مجھے ماریں گے. لبرلزم آپ کو ان تمام چیزوں سے فریڈم دیتا ہے کہ یار مت ڈرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ریئلزم میں 3-4 چیزیں امپارٹنٹ ہیں. جس طرح کہ اس میں امپارٹنٹ ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں
کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہے. اس کو بعد میں کوئی فارمولہ کا شکل بھی ہم دے سکتے ہیں، جس طرح کہ SSS ہے. ابھی میں نے اس کو فارمولہ نہیں بنایا، آپ اس کو فارمولہ بنا سکتے ہیں. اس میں جو نمبر 1 پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اٹ ایکسینچویٹس میوچل بینیفٹس اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن. اٹ ایکسینچویٹس. ایکسینچویٹ مینس اسٹریس، ایمفسائز. لبرلزم میں سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اٹ ایکسینچویٹس میوچل بینیفٹس اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن. کہ بھائی انٹرنیشنل کوآپریشن جو ہے، میوچل بینیفٹ بڑی ضروری ہے. اتنی خود غرضی ٹھیک نہیں ہے. خود غرضی، ریئلزم خود غرضی ہے، اور خود غرض بندہ جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود غرض بندہ جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور جو خود غرض نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو اس کو خیال ہوتا ہے جی میں لوگوں کا فائدہ کروں، ان کے ساتھ تعاون کروں، وہ غریب مر جاتا ہے ان چکروں میں. لیکن لبرلزم اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ میوچل بینیفٹس اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن، کہ اٹ ایکسینچویٹس، اٹ اسٹریس، اٹ ایمفسائز میوچل بینیفٹس اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن. یار آپ میرا خیال رکھو گے، میں آپ کا خیال رکھوں گا تو دونوں بچ جائیں گے. ریئلزم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کوئی آپ کا ہیلپ نہیں کرتا، سیلف ہیلپ. اوکے، another thing is rejection of power politics. Rejection of power politics. اب اس دن مریم نواز کی میں نے ایک بات سنی، میں تو بڑا حیران ہو گیا. پاور ٹاکس ٹو پاور. وہ آپ نے ایک مووی میں بھی دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں نالج از پاور، تو دوسرے کہتے ہیں پاور از پاور. تو ریئلزم کا زور جو ہے وہ پاور پہ ہوتا ہے. آپ اپنی IR کے سلیبس میں دیکھو کہ پاور پہ ٹھیک ٹھاک کوشچن بھی آتا ہے، اس پہ پورا سلیبس میں آپ کو پورا پارٹ جو ہے وہ پاور پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زندگی جو ہے پاور کا کام ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ. اس میں جو فٹ ہوگا، پاورفل ہوگا، وہ سروائیو کرے گا، باقی سارے گم ہو جائیں گے. یہ اچھا بھائی چارہ، یہ وہ میوچل کوآپریشن اور میوچل بینیفٹ، انٹرنیشنل کوآپریشن، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن لبرلزم اس کو ٹیکنیکلی، تھیوریٹیکلی، فلسافیکلی اٹ ریجیکٹس پاور پالیٹکس. کہ بھائی پاور پالیٹکس جو ہے یہ غلط چیز ہے. ایگرینڈائزمنٹ آف پاور is against human nature. Aggrandizement of power, to aggrandize power, increase power, power بڑھانا. Now you see North Korea, even Pakistan, ہمارے پاس جو ہے 40% لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ایجوکیشن کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، لیکن پاور بڑھاؤ جی، نئی نئی میزائل، ٹینک، نئے نئے تجربے کرو. پاور جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو وہ جو اپروچ ہے وہ ریئلزم ہے. لبرلزم کہتے ہیں ریجیکشن آف پاور پالیٹکس. اینڈ another important point is international institutions can create cooperation among states for maximum prosperity and to maximize prosperity and minimize conflict. یہ لبرلزم کا اپروچ ہے. International institutions can promote cooperation among states to maximize prosperity and minimize conflict. تو لبرلزم میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، نان گورنمنٹل ایکٹرز. اب
یہ جو ریئلزم ہے کہتے ہیں گورنمنٹ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہ کرو. اسٹیٹ اصل چیز ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر اہم ہی ہے, چھوڑو. لبرلزم کہتا ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کین پروموٹ کوآپریشن among states to maximize prosperity and minimize conflict. آپ جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ تاکہ میں ہار جاؤں, میں جیت جاؤں. تو آپ بغیر جیتنے ہارنے سے جو ہے بھی آپ کے پاس پیس آ سکتا ہے. ضروری ہے کہ اس کے لیے جنگ کرے. تو لبرلزم آپ کو کہتے ہیں کہ یار جنگ کرنا ضروری نہیں ہے, فوج رکھنا ضروری نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ ہے, ڈیولپ کنٹری ہے, وداؤٹ آرمی. کینیڈا آلموسٹ نو آرمی. ناروے, all these countries, prosperous countries, they have no armies, no power. Still they are prosperous. And international institutions can promote cooperation among states to maximize prosperity and minimize conflict. آپ کانفلکٹ کو ختم کریں. جنگ لڑنا کیا ضروری ہے؟ جنگ کو ختم کرو, نہ کرو. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, نان گورنمنٹل ایکٹرز. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے دیٹ از اے ہائیلی اسینشیل, انٹرنیشنل ٹریڈ. فوکس آن انٹرنیشنل ٹریڈ, فوکس آن ڈیموکریسی, interdependence, diplomacy, and it is the product of enlightenment. And then we have democratic peace theory, institutional peace theory, commercial peace theory, globalization, international law, and cosmopolitanism. So all these are related to liberalism. جب ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں کی بات کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل ٹریڈ, ڈیموکریسی, انٹر ڈیپینڈنس, ڈپلومیسی. Liberalism is the product of enlightenment. یہ جو انلائٹنمنٹ کا تحریک چلی تھی اس میں یورپ میں فلاسفی اس کا مین بیڈ راک تھا. جب مذہب کرسچینٹی بہت ڈومیننٹ, تو کرسچینٹی کی وجہ سے بہت جنگیں لڑتے تھے اور یہ سارا. پھر بادشاہ بن گئے, کنگڈمز, ایمپررز, وہ بھی جنگیں کرتے تھے. انلائٹنمنٹ جب آ گیا, انلائٹنمنٹ فلاسفی جب آ گئی, اس نے لوگوں کو کہا یار بس کرو, مت جھگڑے مگڑے مت کرو, آرام سے رہو. تو انلائٹنمنٹ کا جو پروڈکٹ ہے پھر وہ کیا ہے؟ لبرلزم ہے. ابھی بھی جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ریئلسٹ لوگ جو ہوتے ہیں, وہ اتنا فلاسفی ان چیزوں کو زیادہ نہیں دیکھتے. انلائٹنمنٹ وغیرہ, ایجوکیشن, ڈیموکریسی, انٹرنیشنل ٹریڈ وغیرہ, اتنا فوکس ان کا نہیں ہوتا. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے کچھ تھیئریز ریلیٹڈ ہیں, اور وہ تھیئریز کیا کیا ہے؟ ڈیموکریٹک پیس تھیئری, انسٹیٹیوشنل پیس تھیئری, کمرشل پیس تھیئری. کمرشل پیس تھیئری, جب ڈیموکریسی ہوگی تو پیس آئے گا. انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے, سو دیر ول بی پیس. دیر ول بی مور انٹرنیشنل ٹریڈ, کامرس, سو دیر ول بی پیس. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرائبل ایریاز یا جو جو پہاڑ شہاڑ قسم کی جگہ ہوتے ہیں, وہاں زیادہ جنگیں ہوتی ہیں. بلوچستان دیکھو, کے پی دیکھو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں یا فیصل آباد میں کوئی جھگڑا ہو؟ نہیں ہوتے جھگڑے وہاں. کیوں؟ کمرشل پیس تھیئری. وہاں بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, وہاں لوگوں کے کروڑوں
बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार चलता है, वो पागल है कि जंग करे। तो ये कमर्शियल पीस थियरी है। अब पहाड़ों में या इस तरह के खुश्क इलाकों में जहाँ न कोई फैक्ट्री है न कोई इंडस्ट्री है, तो लोग क्या करेंगे? जंग लड़ते हैं, टेररिज्म करते हैं। अब इन तमाम जो टेररिस्ट के इलाके हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाओ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनाओ, जंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कमर्शियल पीस थियरी। डेमोक्रेटिक पीस थियरी ये है कि भाई जहाँ डेमोक्रेसी होगी, ये कांट एक फिलासफर है, KANT, ये उसकी थियरी है कि भाई जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती है तो फिर जंग ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे। इस वजह से बहुत कम मौक़ों पे डेमोक्रेसी अटैक्स डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी जो है दूसरी डेमोक्रेसी पे अटैक नहीं करती। जब भी जंगें होती हैं तो डिक्टेटर्स करते हैं, या एक डेमोक्रेसी होती है दूसरा जो है वो डिक्टेटर होता है, फिर जंगें होती हैं। डेमोक्रेसी कभी भी डेमोक्रेसी पे, ये मिडिल ईस्ट में क्यों गड़बड़ है? डेमोक्रेसी नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी आ जाए तो जंगें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। यूरोप में जंगें क्यों ख़त्म हो गई? डेमोक्रेसी आ गई। अब आप कनाडा अमेरिका कभी जंग नहीं लड़ेंगे क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज है। चाइना अमेरिका लड़ेंगे क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, USA जो है वो डेमोक्रेसी है। तो ये डेमोक्रेसी पीस थियरी है, डेमोक्रेटिक पीस थियरी। इसके साथ जो और चीज़ें रिलेटेड है वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। और इसका जो आखिरी बहुत बड़ा क्लेम है दैट इज कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म, कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स, पॉलिटी मीन्स सिटी, दैट द होल यूनिवर्स इज लाइक सिटी, वन सिटी। ये पूरी दुनिया एक शहर है, एक गांव है, ग्लोबल विलेज है। छोड़ो ये जंगे मंगे और आराम से रहो, कोई वीज़ा शीज़ा ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये सबसे पहले ग्रीक्स स्टोइक फिलासफर ने दिया था, अभी लिबरलिज्म ने इसको दोबारा जिंदा किया। कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो कॉस्मो जो है वो क्या है? यूनिवर्स, पॉलिटी मीन्स सिटी, द होल यूनिवर्स इज लाइक वन सिटी, द होल वर्ल्ड इज लाइक वन सिटी। तो ये सारी मीठी मीठी बातें हैं। ये क्या है? मीठी मीठी बातें हैं। भाई जब भी कोई गड़बड़ हो तो आप इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करें, डिप्लोमेसी को यूज़ करें, डेमोक्रेसी को यूज़ करें, ग्लोबलाइजेशन को यूज़ करें, कॉस्मोपॉलिटनिज्म को यूज़ करें। आप जो है खामखा पावर पॉलिटिक्स, वार को यूज़ न करें। वार जो है दैट इज़ द टूल ऑफ रियलिज्म। डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल लॉ आर द टूल्स ऑफ लिबरलिज्म। नाउ लेट अस अप्लाई दिस थियरी ऑन पॉलिटिक्स। जब भी आप थियरी अप्लाई करते हैं तो या पॉलिटिक्स पे करते हैं, या इकोनॉमिक्स पे करते हैं, या कल्चर पे करते हैं, या एनवायरनमेंट पे करते हैं। तो लेट अस अप्लाई दिस थियरी ऑन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। USA and China are two important powers of the world. What liberalism tells us? Liberalism tells us that look, international institutions are very important, international cooperation is important to maximize prosperity and minimize conflict. ये जितने भी बातें मैंने की आप इसको चाइना और USA पे अप्लाई करना शुरू करें। We should reject power politics. Let us accentuate on mutual benefits and international cooperation. International organizations and non-governmental actors should play a dominant role. International trade must continue. There should be more and more democracy, interdependence, diplomacy, because we have democratic peace theory, commercial peace theory,
globalization must be promoted, international law and cosmopolitanism should be given chances. یہ ہم نے تھیوری بیان کیا. As China and USA both are important powers, China is world number 1 country as per population. USA is world number 3 country as per population. Both are huge economies. A lot of human beings are living in these two countries. And because of their mutual cooperation, many other countries are also getting benefit. United States has a lot of foreign direct investment in China. That's why in China, factories, industries are running. Labor is cheap and a lot of human capital, human resources are in use. That's why liberalism should be given chance, not power politics, not realism, because if there is a war between the two countries, then it will be catastrophic, not only for these two countries, but also for the region and also for the globe. تو یہ آپ نے ایک نارمیٹیو کیس بنایا. نارمیٹیو یہ ہے کہ یو ہیو ریکمینڈڈ کہ اس طرح ہونا چاہیے. اب یار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی ہو بھی رہا ہے یا ایویں باتیں کرتے ہو. یس, اٹ از ہیپننگ. دیر از نو وار بٹوین چائنا اینڈ انڈیا پریکٹیکلی. دیر مے بی ٹریڈ وار, بٹ دیٹ از ناٹ پاور پالیٹکس وار. That is not a nuclear war. That is not a war of weapons of mass destruction. That is not a war of guns and boats and ships and missiles and cannons. That's why we see that liberalism is functioning. So we are applying liberalism on China and USA. Look, we understand what is liberalism. We understand what is going on between USA and China. We recommend that there should be liberalism. And we also prove that liberalism is happening. Another example, United Nations. After United Nations, which is an international institution and which is the product of liberalism, we do not have any third war after United Nations. There are small wars, but we do not have any third war. This is another proof of liberalism, that yes, liberalism theory in international relations works. اگر کوشچن ریئلزم پہ آ جائے تو پھر آپ کا گیئر چینج ہو جاتا ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی, دیر آر اسٹل ڈینجرس آف ورلڈ وارز, دیر آر ڈینجرز آف انٹرنیشنل وارز. اینی ٹائم both China and India and USA can attack each other. We practically saw the war of China and India, China and Taiwan, Hong Kong situation, Pakistan-India situation, Middle East situation. We see power politics in Israel. Israel is powerful. That's why Palestinian cannot do anything. تو پھر آپ کا گیئر چینج ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو, اگر فلسطینین اتنے پاورفل ہوتے جتنے اسرائیل ہے تو پھر جنگ نہ ہوتا. ریئلزم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خواہ مخواہ جنگ کرے. ریئلزم یہ کہتا ہے کہ جنگ کے لیے تیاری کرے, تیاری پکڑو. اگر جنگ ہو جائے تو آپ تیار ہو, آپ پہ کوئی سرپرائز نہ ہو. کولڈ وار واز آلسو, it depends how you describe things. Cold War is also another proof
that there was no active war, though both were nuclear powers and they were so much against each other. But war did not happen. There was preparation of war. When we prepare for war, this is realism. When war does not happen, it is liberalism. Real war, not Cold War. So then we see Palestine and Israel. So there we really need realism. Liberalism doesn't work. Liberalism does not work in that situation. International cooperation, international trade, diplomacy, international cooperation, interdependence. These are just sweet words, but it is not working in the situation of. تو آپ پیپر میں دیکھیں گے کہ جی پیپر میں ورڈنگ کیا ہے, کویشچن کیا ہے, اس کے مطابق آپ نے گیئر بدلنا ہے. آپ نے کوئی ایمان نہیں لانا کہ جی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ نے تمام تھیئریز کو سمجھنا ہے, کویشچن پہ سچویشن پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے, اور اس کے لیے بڑے دل گردہ چاہیے کہ آپ کو آئی آر کی سمجھ ہو. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا بیسک آئیڈیا. ناؤ بی ریڈی ٹو رائٹ آن اٹ. Be ready to write on. I made your conceptual clarity. Your concepts are now clear. You have basic terminologies. Now you have to write on it like an expert, and that is the real challenge. And the challenge is coming within few minutes. So be ready for that.